بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 3 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 10 تا 11 کی تفسیر اور تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم گزشتہ سبق میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ آیت نمبر 10 ہے، تو پہلے آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر جلالین جو ہے اس کی طرف آئیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو: قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی، فآمن، اور اس پر ایمان بھی لے آیا، واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور تم اپنے گمنڈ میں مبتلا رہے، تو یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہوں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی تفسیر کے اندر اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مشرکین کا زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں بنی اسرائیل کے جو اہل علم و فضل تھے ان کا بڑا جو ہے وہ شہرہ تھا، اور ان کے علم کا بڑا چرچا تھا، اور مشرکین ان کے علم و فضل سے مرعوب ہوا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو مشرکین نے بنی اسرائیل کے اہل علم و فضل کی سے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کروانا چاہی، اور ان سے ان کا عندیہ معلوم کرنا چاہا کہ مقصد ان سے اس کا یہ تھا کہ اگر بنی اسرائیل کے جو اہل علم و فضل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے نعوذ باللہ جھوٹی ہیں، تو ان کو یہ بات مل جائے گی کہ دیکھیں جی اہل علم اور اہل کتاب جو ہیں وہ بھی ان کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں۔ لیکن اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلی ہی کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تائید کروا دی۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرح تورات یعنی آسمانی جو کتاب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کے ماننے والے تھے، بلکہ اس طرح سے بھی تصدیق اور تائید فرمائی کہ ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے رسالت کا اور قرآن کریم کے وحی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ کوئی انوکھی چیز نہیں رہی، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تو پیغمبر کا آنا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح تورات جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے، تو وحی کا آنا بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صراحتاً اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہمارے جو کتابیں ہیں ہماری، ان میں ایک عظیم الشان رسول کی اور ایک عظیم الشان کتاب کے آنے کی خبر موجود ہے، اور یہ جو رسول ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کتاب بھی اسی طرح کی کتاب ہے جس طرح کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ باوجود ہزار بار ان میں تحریف ہوئی، ہزار بار ان کو تبدیل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی تورات کے اندر وہ بشارتیں موجود ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں، وہ ہزاروں سال پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، یعنی کہ بنو اسماعیل جو ہیں،
ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی ایک رسول آنے والا ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ بعض جو منصف مزاج تھے یا حق پرست یہودی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو فوراً بول اٹھے ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چیز پر ہزاروں سال پہلے ایمان لے آئیں اور ایمان رکھیں، اور اسی طرح جو یہود کے علماء ہیں وہ اس کی صداقت کی گواہی دے دیں، ان سب شہادتوں کے باوجود اگر تم جو ہے وہ اپنی شیخی اور غرور کی وجہ سے اس کو قبول نہ کرو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر ظلم اور گناہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو رائے ہدایت پر جو ہے وہ نہیں لاتا، ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ عزیز طلبہ، اس آیت کے اندر ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی۔ تو اب یہاں شاہد سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین کی اس حوالے سے دو جماعتیں ہیں۔ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام کو لیتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے شاہد سے مراد وہ حضرت عبداللہ ابن السلام ہیں۔ ان کا یہ جو موقف ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو کہ ترمذی میں موجود ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سبق میں ذکر کیا تھا، صاحب جلالین نے اس کو جو ہے وہ اس آیت کو جو ہے وہ مدنی آیت شمار کیا ہے۔ شروع میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے دیگر دو آیات کے ساتھ، یعنی یہ تین آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن السلام جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے، اس لیے مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت مدنی آیت ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ایک مفسرین کی بڑی جماعت کا یہ موقف ہے، جبکہ مفسرین کی ایک دوسری جماعت جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سورت جو ہے سورہ احقاف جو ہے پوری سورت مکی سورت ہے، اور حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے، مکہ مکرمہ میں ایمان نہیں لائے تھے۔ لہٰذا یہ جو شاہد ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن السلام نہیں ہے ان مفسرین کے موقف کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، کیونکہ یہ جو پوری صورت ہے اس میں جو ہے وہ پورا جو سلسلہ کلام ہے وہ مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان سے جو ہے وہ خطاب چل رہا ہے۔ آگے بھی جو خطاب ہے وہ سارا مشرکین مکہ سے ہی ہے۔ تو لہٰذا اس سیاق و سباق کے اندر بیچ میں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی آیت کا جو ہے وہ ایک دم سے آ جانا یہ قابل تصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعد کے جن مفسرین نے، یعنی مفسرین کی جو دوسری جماعت ہے، ان حضرات کا یہ جو موقف ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام نہیں ہے، وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو رد نہیں کرتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ پیشن گوئی ہے کہ عبداللہ بن سلام بھی ایمان لائیں گے۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق پیشن گوئی کے طور پر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، تو گویا کہ عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کی پیشن گوئی ہے اس آیت کے اندر۔ باقی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ میں کسی خاص عالم بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا،
اور نہ ہی یہ متعین ہے کہ یہ شہادت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، بلکہ ایک جملہ شرطیہ کے طور پر فرمایا کہ اگر ماضی میں یا بالفعل یا آئندہ ایسا ہو جائے تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تم عذاب سے کیسے بچو گے۔ اس لیے اس آیت کا مفہوم سمجھنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی کو شاہد کا مصداق قرار دیا جائے، بلکہ جتنے حضرات بھی، یعنی عبداللہ ابن سلام کے ساتھ اور دیگر جو علماء یہود تھے، وہ جتنے بھی اسلام میں داخل ہوئے ان میں یہ عبداللہ ابن سلام زیادہ مشہور و معروف ہیں، وہ سب ہی اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ عبداللہ ابن سلام کا ایمان لانا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا ہو، اور یہ پوری سورت چونکہ مکی ہے تو لہٰذا اس میں وہ سارے حضرات شامل ہو جائیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قل ارائیتم اخبرونی ماذا حالکم۔ ارائیتم کا معنی مصنف نے بیان کیا ہے کہ اخبرونی، مجھے بتاؤ، ماذا حالکم، تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ان کانا ای القرآن، یہاں پر کانا کی ضمیر کا مرجع بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر یہ قرآن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ جملۃ حالیۃ، یہ وکفرتم بہ جو ہے یہ جملہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دے دی۔ شاہدن سے مراد ہوا عبداللہ ابن سلام، وہ عبداللہ ابن سلام ہیں۔ ہوا عبداللہ ابن سلام سے غرض مصنف شاہد کی مراد یا شاہد کا مصداق بیان کرنا مقصود ہے کہ شاہد سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا مفسرین کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے۔ علی مثلہ، اس جیسی بات پر، کس بات پر گواہی دے دی؟ اس جیسی بات پر، علیہ ای علیہ انہ من عند اللہ، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فآمن الشاہد، تو وہ شاہد ایمان بھی لا چکا اور ایمان بھی لے آیا۔ فآمن کا جو ضمیر ہے اس سے مراد وہ شاہد ہے، یعنی کون ایمان لے آیا؟ وہ شاہد ایمان لے آیا۔ واستکبرتم، اور تم گمنڈ میں پڑے رہے۔ تکبرتم عن الایمان، اس کا معنی بیان کرنا مقصود ہے، مصنف نے اس کا معنی بیان کیا، یعنی ایمان کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے۔ وجواب الشرط بما عطف علیہ الستم ظالمین دل علیہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جواب شرط جو ہے، شرط کا جو جواب ہے معطوف کیا گیا ہے، یعنی اس پر عطف کیا گیا، اس پر معطوف ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ الستم ظالمین۔ مصنف فرماتے ہیں وہ الستم ظالمین ہے۔ دل علیہ، یہ اس بات پر کہ الستم ظالمین جو ہے وہ جواب شرط اس پر معطوف ہے، اس پر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دلالت کرتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے انصاف لوگوں کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آیت نمبر 11 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ عزیز طلبہ، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول
یہ ہے جو روح المعانی کے اندر منقول ہے کہ عون بن شداد سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جس کا نام زنیرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس نے ایمان قبول کر لیا، تو حضرت عمر ان کو مارا کرتے تھے، اور کفار نے یہ کہا یا کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خیر ہوتی تو زنیرہ سبقت نہ کرتی۔ تو اسی سلسلے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح دیگر شان نزول بھی اس آیت کے بیان کیے گئے ہیں مفسرین کی طرف سے، جیسے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قبیلہ جب مسلمان ہوا تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس وقت کفار مکہ نے، کفار قریش نے یہ بات کہی تھی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جب ایمان لائے تھے تو اس وقت یہود نے یہ بات کہی تھی۔ بہرحال شان نزول کوئی بھی ہو، اصل میں یہ جو آیت ہے اس کے اندر کفار کے غرور کا، کفار کے تکبر کا بیان ہے کہ وہ جو ہے اسلام سے عوام کو دور رکھنے کے لیے بطور ہتھ کنڈے کے اس کو استعمال کرتے تھے کہ اگر دین محمدی جو ہے وہ حق ہوتا تو پہلے جو قریش کے سردار ہیں وہ اسے قبول کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بڑے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو جہاندیدہ لوگ ہیں، وہ تو اس کو قبول نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں چند ادنا درجے کے جو لوگ ہیں یا غلام ہیں یا نہ تجربہ کار لڑکے ہیں وہ اس بات کو، اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ دراصل وہ اس سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ جو نئی دعوت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور خرابی موجود ہے۔ اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہوتی تو جو قوم کے اکابرین ہیں وہ اس کو سب سے پہلے مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے غرور اور تکبر کو بیان کیا ہے۔ دراصل جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو اور اپنی عقل کو ہی معیار خیر و شر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے، جیسے کہ کفار قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پسند نہیں تھا، تو وہ دوسرے لوگ چاہے اس چیز کو کتنا ہی پسند کرتے ہوں وہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود بے وقوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مشرکین ہیں، جو کفار مکہ ہیں، وہ ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، چونکہ وہ کمزور طبقے کے لوگ تھے شروع کے دنوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ حضرت عمار ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان جیسے حضرات تھے جو یا تو غلام تھے یا پھر کمزور طبقے کے لوگ تھے۔ تو وہ اس وجہ سے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو اگر صحیح ہوتی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہوتی تو سب سے پہلے ہم اسے قبول کرتے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں، اَيْ فِي حَقِّهِمْ، مصنف فرماتے ہیں اہل ایمان کے بارے میں، لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر خیر ہوتی ما سبقون الیہ تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ کیا خیر ہوتی؟ الایمان، کانا کی ضمیر کا مرجع بیان کر دیا مصنف نے کہ اگر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں خیر ہوتی، ما سبقون الیہ، تو یہ ان سے سبقت نہ کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا أَيِ الْقَائِلُونَ بِهِ أَيْ بِالْقُرْآنِ، اور چونکہ ان لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، أَيِ الْقَائِلُونَ مصنف فرماتے ہیں یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانے میں خیر ہوتی تو ہم سے یہ سبقت نہ کرتے، ان لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ أَيِ الْقَائِلُونَ بِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، أَيْ بِالْقُرْآنِ، یعنی کس سے ہدایت حاصل نہیں کی؟ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی یا ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا، تو وہ لوگ کہیں گے ہذا ای القرآن، ہذا کا مشار الیہ بیان کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے افکن کذبن، افکن کا معنی بیان کیا مصنف نے کہ افکن کا معنی ہے کذبن، کہ یہ قرآن جو ہے یہ قدیم جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ لو کانا خیرا ما سبقونا کے اندر لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور کانا خیرن جو ہے
یہ جملہ شرط ہے، ما سبقونا الیہ یہ اس کی جزا ہے، جملہ پورا جملہ اس کی جزا ہے۔ شرط اور جزا مل کر یہ جو قال ہے اس کا مقولہ بن رہے ہیں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ کے اندر جو از ہے اس کا عامل محذوف ہے، اَيْ ظَهَرَ عِنَادُهُمْ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، تقدیر عبارت اس کی یوں بن جائے گی، کیونکہ فَسَيَقُولُونَ جو آگے آ رہا ہے یہ اس کا عامل نہیں بن سکتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دونوں کے زمانے مختلف ہیں، کیونکہ اس جو ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے اور فَسَيَقُولُونَ جو ہے یہ استقبال کے لیے ہے، تو لہٰذا ان دونوں کے زمانے مختلف ہیں، اس وجہ سے اس کا عامل فَسَيَقُولُونَ نہیں بن سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فا اپنے مابعد کو ماقبل میں عمل کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ کا جو فا ہے یہ اس کو اپنے ماقبل میں عمل کرنے سے روک رہا ہے، اس وجہ سے فَسَيَقُولُونَ جو ہے یہ اس کا عامل نہیں بن سکتا۔ آخر میں اس سبق کے حوالے سے آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1 وَشَهِدَ شَاهِدٌ میں شاہد سے کون مراد ہے؟ نمبر 2 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا کے دو شان نزول ذکر کریں۔